بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے سب سے زیادہ قیامت کے دن میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنے والے ہوں گے۔ درود پڑھنا بھی عظیم عبادت ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین کے کسی بھی نام کا ذکر کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، استغفر اللہ، ان سب کلمات کی الگ الگ فضیلتیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ پڑھنا، سلام پڑھنا، یہ بھی عظیم ترین عبادت ہے۔ قیامت کے دن جس امتی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے وہی جنت میں جانے کا حقدار ہوگا، جس کی سفارش نہیں ہوئی وہ جنت کا حقدار نہیں بن سکتا۔ یہی امت کا اجماعی عقیدہ ہے، یہی صحابہ کرام سے لے کر کے آج تک قرآن اور حدیث سے لے کر کے علماء نے نتیجہ نکالا ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے بغیر کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ علماء دیوبند کا بھی یہی عقیدہ ہے، لیکن آج کل بریلویوں نے یا پھر شیعوں نے، اہل حدیث نے لوگوں کو نفرت دلانے کے لیے بولتے ہیں نہیں یہ نبی کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ، یا پیغمبر کریم کے ساتھ واسطہ نہیں ہے۔ یہ سوائے بغض اور نفرت، عناد، ضد کے اور کچھ نہیں ہے۔ علماء دیوبند کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر آدمی جنت کا حقدار بن ہی نہیں سکتا۔ اور اس حدیث مبارکہ میں یہ بات سمجھائی کہ اگر قیامت کے دن نبی پاک کا قرب چاہتے ہو کہ رسول اللہ کے ہم قریب ہوں تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ درود زیادہ پڑھا کریں۔ درود وہ ہوتا ہے جس کے اندر سلام کا لفظ بھی آئے اور صلاۃ کا لفظ بھی آئے۔ ایک مرتبہ صحابہ نے پیغمبر کریم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، نحن نسلم علیک، ہم سلام تو آپ کے اوپر پڑھتے رہتے ہیں، وکیف نصلی علیک، صلاۃ کیسے پڑھیں؟ تو پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی سکھلایا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تو ہم درود شریف اس میں اتحیات میں پڑھتے رہتے ہیں، تو سلام تو آ گیا، السلام علیک ایھا النبی۔ درود کیسے پڑھیں، صلاۃ کیسے پڑھیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ پورا درود پڑھا کرو۔ اور قرآن پاک میں بھی حکم دونوں چیزوں کا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ آپ اندازہ کریں کہ جو کام اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ خود بھی اور فرشتے بھی نبی پاک پر صلاۃ بھیجتے ہیں، تم بھی بھیجا کرو۔ اللہ تعالیٰ صلاۃ بھیجتے ہیں مانا رحمتیں بھیجتے ہیں، اور تم بھی صلاۃ بھیجو مانا تم نبی پاک کے لیے دعائیں کیا کرو۔ اور اگر قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہم آ گئے، قریب تک پہنچ گئے، قرب مل گیا، تو آپ کے لیے حشر کی پریشانیاں بھی مشکل نہیں رہیں گی، میزان کے وقت ترازو کے اندر بھی مشکل نہیں آئے گی، اور عمل نامہ جب ہاتھ میں دیا جاتا ہے اس وقت میں پریشانی نہیں ہوگی، اور جنت کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا رہے گا۔ درود پڑھتے رہیں، درود جتنا زیادہ ہوگا اتنی برکتیں اور فضیلتیں ہوں گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو بندہ میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور حط عنہ عشرا، اور اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور 10 درجات کو بلند فرماتے ہیں،
اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اتنی کشادہ معنی رکھتی ہیں کہ ایک رحمت پوری دنیا کے لیے کافی ہو جاتی ہے، ایک رحمت پوری دنیا کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اس کے باوجود ایک درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں آتی ہیں۔ تو درود زیادہ پڑھنے کی کوشش کیا کریں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی نبی الامی وعلی آلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، یا یہ درود ابراہیمی۔ جو بھی اس طرح کا درود ہو جس میں اللہ کا نام بھی ہو اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی ہو، وہ درود فضیلت والا ہوتا ہے۔ درود آدمی اپنی طرف سے نہیں بنا سکتا کہ بس جو ٹھوکتا رہے، جو بھی بزرگوں سے اکابرین سے سنا ہے وہ درود پڑھتے رہیں۔ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ من صلی علیہ فی کتابہ لم تزل الملائکۃ تستغفر لہ ما دام اسمی مکتوبا فی ذلک الکتاب، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی بندہ کسی پرچے پر، کسی کاغذ پر اگر ایک مرتبہ درود لکھ دیتا ہے تو جب تک درود اس پر لکھا ہوتا ہے تب تک رحمت کے فرشتے اس بندے کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ آپ کوئی بھی کاپی لکھتے ہو، کوئی دیوار کے اوپر بھی ادب احترام والی جگہ، بے ادبی والی جگہ نہ ہو، وہاں اگر آپ نے درود شریف لکھ دیا تو آپ کے لیے فرشتے، یعنی 20 سال تک وہ درود لکھا ہوگا، 20 سال تک آپ کے لیے فرشتے دعائیں کرتے رہیں گے۔ اس وجہ سے درود پڑھنے کا اہتمام کیا کریں، صلاۃ شریف پڑھنے کا اہتمام کیا کریں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن میرے عرش کے نیچے 3 بندے میرے عرش کے نیچے ہوں گے، اور اس دن عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایک وہ بندہ جو کسی مجبور کی مجبوری کو ختم کرنے میں اس کی مدد کرے۔ کوئی بندہ مجبور تھا بیچارہ، بیماری کے اندر، پریشانی کے اندر، دشمنوں کے اندر، کسی بھی طرح سے پریشان ہے، قرضے کے اندر پریشان ہے، یا بیماریوں کے اندر پریشان ہے، کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہے۔ آپ نے کوئی اچھا مشورہ دے کر کے، کوئی پیسہ دے کر کے، کوئی اسی کی سفارش کر کے اگر آپ نے اس کی مدد کی تو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا۔ دنیا کے اندر اگر سخت دھوپ کے اندر کوئی سائے کا انتظام کر کے دے، آپ کو چھت لگا کر کے دے دے، یا آپ کو کسی ٹھنڈی جگہ پر بٹھا دے، اس کا کتنا بڑا احسان مانتے ہو۔ اور اگر کسی مجبور کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں آپ کو جگہ دیں گے۔ دوسرا وہ بندہ جو متروک سنت کو زندہ کرے، کوئی ایسی سنت جو دنیا کے اندر لوگوں نے اس کو بالکل چھوڑ دیا ہو، اور آپ نے اس زندہ کو پھر اسی سنت کو پھر نئے سرے سے لوگوں کے اندر رواج دیا، عام کیا، اس کی وجہ سے بھی قیامت کے دن آپ کو اللہ رب العالمین کا خاص عرش کا سایہ ملے گا۔ مثال کے طور پر آج کے زمانے کے اندر یہ شادی کے موقع کے اوپر ولیمہ جو کرتے ہیں، یہ میاں بیوی کے ملاقات کے بعد ہوتا ہے۔ یہ آج کل لوگوں نے سنت چھوڑ دی ہے، لوگ نکاح کے ٹائم پر دعوت کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نے اسی نکاح کے ٹائم والی دعوت کو چھوڑ کر کے اور ملاقات کے بعد میں آپ نے اسی کو رواج دے دیا تو یہ سنت ہوگی۔ اسی طریقے سے کوئی بھی سنت ایسی ہو جو آپ نے سنا ہے کہ یہ پیغمبر کریم کی سنت مبارکہ تھی اور آج کل لوگ نہیں کر رہے، آپ اگر وہ کرو گے تو آپ کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا۔ آج کل عمامہ، پگڑی باندھنے کی سنت کو لوگوں نے اکثر چھوڑ دیا ہے۔ جو خانقاہوں کے ساتھ لوگ ملے ہوئے ہیں، بیر شریف کے ساتھ، حالجی شریف کے ساتھ، یہاں بزرگوں کے ساتھ جو بیعت ہیں وہ تو باندھتے ہیں، عام لوگ نہیں باندھتے۔ آپ اگر اسی سنت کی خاطر عمامہ باندھنا، پگڑی باندھنا شروع کرو، انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن عرش کے سائے کے اندر جگہ ملے گی۔ اور تیسرا بندہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود صلاۃ و سلام پڑھنے والا ہو، یہ بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور کتنا زیادہ ہونا چاہیے اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اکثرہم علیہ صلاۃً، اللہ کے نبی نے فرمایا جو سب سے زیادہ پڑھنے والا ہو،
ایسے بزرگ بھی گزرے. حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے لکھا ہے فضائل اعمال والے بزرگ نے فرمایا کہ ہمارے خاندان کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو 1,00,000 مرتبہ روزانہ درود پڑھتے ہیں. 1,00,000 مرتبہ. تو خیر کوئی حد نہیں ہے، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو، اتنا زیادہ ثواب ملے گا. 1 مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے کم از کم 10 نیکیاں ملیں گی. اور عام طور پر آج کل بزرگ فرماتے ہیں کہ کم از کم 1 مرتبہ صبح کے ٹائم پر 100 مرتبہ صبح کے ٹائم پر 100 مرتبہ شام کے ٹائم پر ضرور درود پڑھا کرو. حضرت گنگوہی رحمہ اللہ اپنے مریدوں کو، اپنے تعلق والوں کو فرماتے تھے کم از کم 300 مرتبہ ضرور کیا کرو. خیر ہر ایک کی محبت ہے، جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنا زیادہ پڑھیں گے. کم از کم یہ 200 یا 300 مرتبہ ہمیشہ کے لیے عادت بنا دیں. اس میں اللہ کا نام بھی آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہو گیا، رسول اللہ کا ذکر بھی ہو گیا، اور یہ درجات بلند ہونے کا ذریعہ بھی بن گیا، رحمت کے حقدار بھی بن گئے. اس وجہ سے اس مسئلے میں سستی نہ کیا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.